سلمان بھائی بنگلور سے یہ کرتے ہیں کہ میری ناک تھوڑی سی بڑی ہے, چہرے پر سوٹیبل نہیں لگتی, تو کیا میرے لیے پلاسٹک سرجری کروانا اور ناک کو سینٹر میں کروانا درست ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ دیکھیے گا, پلاسٹک یا کاسمیٹک سرجری کے بارے میں فقہاء کرام نے دو باتیں لکھی ہیں. دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سرجری کا مقصد ہمارا صرف خوبصورتی اور اپنے حسن میں اضافہ کرنا ہے تو ایسی سرجری اسلام میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نساء میں 119 آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے, اللہ نے جب اس کو راندے درگاہ کیا تھا تو جو باتیں کہی تھی ان میں یہ بات بھی تھی. شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلیاں کریں گے. تو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی پلاسٹک سرجری کروانا اسی کے دائرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف میں 4507 نمبر پر اور مسلم شریف میں 2125 نمبر پر ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات. یہ ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو میں نے لعنت فرماتے ہوئے سنا کہ آپ لعنت فرما رہے تھے ان عورتوں پر جو چہرے سے بال کو نچواتی ہیں, یا وہ عورتیں جو اپنے دانتوں میں فاصلہ ڈلوانے والی ہیں, یا وہ عورتیں جو اللہ کی تخلیق یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلیاں کرتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں پلاسٹک سرجری کروانا اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اپنے پارٹس کو ادھر ادھر کروانا, یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کرنے کے دائرے میں آتا ہے. اس بنا پر یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات فقہا نے یہ لکھی کہ اگر ہمارا سرجری کروانے کا مقصد اپنے اندر جو کمی ہے, عیب ہے, اس کو ختم کروانا ہے, جیسے کسی انسان کی ناک ٹیڑھی ہو گئی کسی حادثے میں, یا کسی انسان کا بدن کا کوئی حصہ جل گیا, دیکھنے میں وہ برا لگتا ہے, تو اب فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ہم چونکہ ایک عیب کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں, خوبصورتی میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ کمی کو دور کرنے کے لیے, تو اب اس کی شرعاً گنجائش ہے. جیسے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال کیا گیا تھا, میں آج پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی ہے, اس کا ہاتھ جل گیا جس کی بنا پر وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی, اب اس کا رشتہ نہیں ہو رہا, تو شریعت نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مجبوری میں عیب کو دور کروانے کے لیے پلاسٹک سرجری کی اجازت دی ہے, ہم کروا سکتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے اکابر یوں ہی کوئی فتویٰ نہیں دیتے. اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد میں 4232 نمبر پر نقل فرمایا. ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, حضرت عبد الرحمن ابن طرفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کی ناک ایک جنگ کے اندر ٹیڑھی ہو گئی تھی, بلکہ اس میں قطیعہ کا لفظ ہے, کٹ گئی تھی, تو انہوں نے وہاں کچھ لگایا جس کی وجہ سے ناک سے بدبو پھیلنے لگی. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سونے کی ناک لگوانے کی اجازت دی تھی. تو وہاں سے یہ مسئلہ فقہا نے نکالا کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی یا عیب پیدا ہو جائے تو وہ اس کو دور کروانے کے لیے پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے, اس کی شرعاً گنجائش ہے. البتہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے, حسن بڑھانے کے لیے یہ کام نہیں کروانا چاہیے.